اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی طور تعلق رکھتا ہے وفاق سے، کیونکہ یہ ایک بارڈر ٹیررزم ہو رہی. جب آپ کے اس کا تعلق آپ کے فارن پالیسی کے ساتھ ہے، اگر آپ پالیسی ایسے بنائیں اور اس پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا ایک صوبہ اس سے متاثر ہو، یعنی صوبے کی کیپیسٹی تو ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پولیس جو ہے نا روٹین کی جو معاملات تو چلا سکتے ہیں، لیکن جب ایک انٹرنیشنل وار کی ایک ہمیں سامنا ہو تو اس صورتحال میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امن و امان بحال کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے مشینری استعمال کرے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ جو اس وقت افغان پالیسی ہے، افغان پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نا جو یہاں کے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور دیگر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑے بڑے مشران ہیں، ان کو آن بورڈ کر کے افغان پالیسی کو ایک نئے طرح سے تشکیل دینی چاہیے، کیونکہ جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی ہے. اس سے امن و امان کی صورتحال روز بروز جو ہے نا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. عملاً یہ ملک جو ہے نا آئینی سے ماروا ہو گیا ہے. آج اس وقت جو ہے نا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن ہو رہی ہے، اور خاص کر پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے، یعنی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، نہ ان کے کاروبار کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ ان کی چار دیواری کی تقدس کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی جو زمینیں ہیں. یعنی ہمارے ایک حافظ آباد میں شوکت بھٹی جو ہمارا ایم این اے تھا اور ابھی اس کی انیکا بہن جو ہے نا ادھر سے ایم این اے ہے، ان کی فصلوں کو جلایا گیا. ہمارے ایک ایم این اے کی جو تعلق رکھتے ہیں منڈی باؤدین سے، چودھری جاز اور چودھری امتیاز، ان کی تقریباً 100 سے زیادہ بینسوں کو جو ہے نا زبردستی لے کے گئے اور اس کی زمینوں پہ قبضے کی گئی ہے. یہ بدترین فاشزم ہے، یہ بدترین جو ہے نا فاشسٹ ایٹیچیوڈ ہے. تو اس صورتحال میں پیکا ایکٹ اس لیے لایا گیا کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے نا جو آزادی رائے ہے اس کو سلب کیا جائے، اور اس پہ تمام صحافی برادری جو ہے نا وہ احتجاج پہ ہے. تمام جتنی بھی سول سوسائٹی کی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ اثرات احتجاج ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی احتجاج پہ ہے. لیکن اسمبلی سے قانون پاس کی جا رہے ہیں. آپ قانون پاس کرتے ہیں اس اسمبلی سے جس کی خود کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو کہ ایک جاری طور پر وجود میں آئی ہے، جس کی وجود خود جو ہے نا وہ کوئی تسلیم نہیں کرتا، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مسترد شدہ ہے. ایک جعلی پارلیمنٹ سے آپ اتنی بڑی بڑی قانون سازی کر رہے ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا، آپ نے جو ہے نا اس وہاں پیکا ایکٹ پاس کیا، روزانہ کی قانون سازی ہو رہی ہے. میں یہ اپنے قوم کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی قانون سازی ہو اس کو ہم واپس کریں گے. اور خاص کر جو صحابی برادری کا اس وقت جو پیکا کے حوالے سے احتجاج ہے، ہم بھرپور ساتھ ہیں اور پورے طرح آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ نے قانون سازی کی واپس لینے کے حوالے سے بات کی، تو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت تھی 2019 میں پی کی، انہوں نے ایک قانون کو جو ہے وہ پورے صوبے میں اس کو توسیع دی تھی، ایکشن اینڈ ایڈ اینڈ سیور پاور آف ریگولیشن. اس قانون کے تحت جو ہے وہ کسی بھی شہری کو سیکورٹی فورسز اٹھا رہے ہیں، مطلب بغیر کسی سرچ وارنٹ کے. تو اس قانون کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، اور پھر صوبائی حکومت آپ ہی کی صوبائی حکومت جو ہے ان کے خلاف اپیل دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. وہ اپیل اب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا اس کو معطل کیا ہے. تو اب تک وہ قانون برقرار ہے اس صوبے میں، اور اس قانون کے تحت آپ ہی لوگوں کو بھی جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں 9 مئی کے بعد. تو کیا آپ جو ہے نا وہ اس اپیل کو واپس لیں گے اور اس قانون کو جو ہے نا وہ کالعدم مطلب دیکھیں، میں چیف منسٹر صاحب سے صوبائی حکومت سے اس پہ بات کروں گا. بالکل قانون جب غلط ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون سازی جو بیسک ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت سیکھنا پڑا. یعنی میں ابھی جو محسوس کروں، جب میں جیل میں تھا تو مجھے باچا خان کے حوالے سے جو
جو اس کی سماج بند اور جدوجہد، تو وہ میں نے پڑھی اور اس میں نے دیکھا کہ اس کی کیا اسٹرگل تھی اور کتنی اس نے اسٹرگل کی تھی. تو مجھے اس بات کا احساس ہے ابھی کہ ہمیں ہمارا بنیادی جو کام ہے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمداری جو ہے نا وہ قائم کریں. جب تک کسی ملک میں آئین اور قانون جو ہے نا وہ اس کی عملداری نہ ہو، اس کی حکمداری نہ ہو، تو وہ ملک نہیں چل سکتا. اس لیے ہم اس وقت جو جدوجہد کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 26-27 2 دن ہم جو ہے نا جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں یا سول سوسائٹی ہے یا ریٹائر جنرل ہیں یا ریٹائر ججز ہیں یا جو ہے نا وکلاء کی جو بڑے بڑے نام ہیں، جو بار ایسوسیشن ہے، اس کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی ایجنڈا بنا رہے ہیں. اور وہ جو ہے نا ہمارا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود جگزئی صاحب کی زیر قیادت اور شاہد خاقان نبازی صاحب کی زیر قیادت ہوگی انشاءاللہ تعالی. صاحب یہ بتائیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نے ملک میں صاف شفاف انتخابات کا اعلان کیا ہے. آپ بھی جو ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی اور انصاف چاہتے ہیں، تو موجودہ حکومت اور اسمبلی میں تو آپ کا اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، 47 کی حکومت ہے، تو پھر یہ الیکشن کیس سے چاہتے ہیں صاف شفاف، اور آئین اور قانون کی بالادستی کیس سے چاہتے ہیں، کون کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اس وقت جو بھی الیکشن ہو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر انکلوڈڈ حکومت سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ جو الیکشن ہو کسی کو اس پہ اعتراض نہ ہو اور سب سمجھے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. جب تک آپ ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کا بنیاد نہیں رکھیں گے، جب آپ عوام کی ووٹ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، جب آپ جو ہے نا ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک نہیں چلے سکے. مجھے بتائیں اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جان یہ ووٹ جو ہے نا ہمیں اسمبلی میں پہنچانے کے لیے عوام نہیں ہے، یہ ہمیں کسی کرنل سے یا کسی بیوروکریٹ سے تعلق بنا کے مجھے ایم پی اے میں نہیں بننا پڑے گا، تو پھر کس کی کیا ضرورت ہے کہ عوام کے مسائل سنیں؟ کس کی کیا ضرورت ہے کہ عوام کے ساتھ بیٹھے؟ وہ تو کوئی ہاں اور سے. اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون سازی کسی طور پر عوام کے مفاد میں نہیں ہے. یہ قانون سازی مکمل طور پر عوام کے مفاد کے خلاف ہے. یہ صرف سٹیٹس کو مزید مضبوط بنا رہی ہے. اس لیے ہر شہری کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ نکلے اپنے لیے اپنے حق کیجیے. کیسا صاحب یہ بتائیں کہ پی کا ایک کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، صحافی سے شکار ہو رہے ہیں، لیکن 2013 میں اس سے پہلے جب یہ اس طرح کی قانون سازی ہو رہی تھی، نون لیگ نے پیرا ایکٹ لایا تو آپ لوگ اس کے خلاف تھے. پھر 2018 میں آپ لوگوں نے اس کو مزید توسیع دے دی، آپ لوگوں کے حق میں تھا. اب پھر سے وہ پی کا ایکٹ میں مزید توسیع کر دی، سزائیں میں اضافہ کر دیا. اب آپ لوگ پھر سے مخالف ہو گئے. دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ ہمارے وقت میں جو آیا تھا اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی، صحافی برادری کے ساتھ بیٹھک ہوئی، ان کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کیا گیا. جب ان کے کنسرن تھے تو ہم نے ووٹ نہیں کیا، ہم نے واپس لے لیا. وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے.